السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ قریش کے بعد سورۃ الفیل پڑھیں گے، اور اس کے اندر جو ممکنہ غلطیاں ہیں، جو اکثر غلطیاں آتی رہتی ہیں، تو ان کی درستگی کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ روزانہ کے اعتبار سے قرآن مجید کا سبق لازمی آئے گا اور مکمل صورت آئے گی، اور کچھ غلطیاں جو بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں کہ یہاں پہ یہ کرتے ہیں، یہاں پہ یہ غلطی ہے، ان کو کم کر کے تاکہ ہمارا سبق آگے صورتیں دن بدن جو ہے نا بڑی ہوتی جائیں گی۔ تو اس لیے آپ بچے ایک ٹائم مختص کریں، اس میں آپ بچے یاد کریں، اور پھر روزانہ کے اعتبار سے سبق آیا کرے گا، تو روزانہ کے اعتبار سے آپ نے سبق یاد کر کے بھیجنا بھی ہے۔ ابھی بھی بہت سے بچے میری طرف سبق بھیجتے ہیں لیکن صحیح طرح یاد نہیں ہوتا، بھیج دیتے ہیں۔ بہت سی غلطیاں ایسی ہیں کہ میں نے اس کے اوپر 2 3 4 منٹ لگائے ہیں اور بار بار اس کو ریوائز کروایا ہے، اس کے باوجود بھی وہ غلطی آ رہی ہے۔ تو پتہ کیا چلا ہے کہ آپ بچے میری وہ ویڈیو میں وہ سبق سنتے ہیں جو میں روانی سے پڑھ رہا ہوتا ہوں، بس جو میں سمجھا رہا ہوتا ہوں وہ آپ بچے سمجھتے نہیں ہیں۔ تو آپ بچے ایسا کریں کہ پہلے جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیں، پھر اس کے بعد آپ سبق یاد کریں۔ جی، سورۃ الفیل مکیہ، اس سورت میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ جی، اس آیت کے اندر دیکھیں، سب سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ زبر لام میم زبر لم عالم، تو حمزہ کو لمبا نہیں کرنا اور حمزہ کو عین میں نہیں بدلنا۔ اکثر یہ غلطی ہوتی ہے، آپ بچے پڑھتے ہیں عالم، یہ عالم نہیں ہے، بلکہ حمزہ جو ہوتا ہے نا وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ عالم، تھوڑا زور لگائیں گے تو پھر عین کی آواز، زور نہیں لگانا، آپ نے بالکل آرام سے پڑھنا ہے۔ عالم، آگے دیکھیں لام کو میم کے ساتھ ملایا گیا ہے اور میم ساکن ہے۔ اس کے ہم نے 3 قاعدے پڑھے ہیں، ادغام شفی، اخفاء شفی، اظہار شفی۔ یہاں پہ اظہار شفی ہوگا، عالم میم کی آواز رک جائے اور ناک میں نہ جائے، میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ عالم، تا کے اوپر زبر ہے اور زبر حرکات غیر مدہ میں سے ہے، اس کو تا کو نہ ہی لمبا کرنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ آگے را زبر تا را، اب را پہ دیکھیں، را کے اوپر زبر ہے، اور آپ نے تختی نمبر 4 میں یہ بات پڑھی ہے کہ جس را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے اس را کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پہ قرآن مجید کے چھاپنے والے نے بھی یہاں پہ را کے اوپر را کو سبز رنگ دیا ہے۔ جتنے بھی یہاں پہ دیکھیں نا، جتنے بھی سبز رنگ ہیں وہ اس لیے دیے ہیں کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ایک ہیں، اور دوسرا یہ جو را کا ہم نے قاعدہ پڑھا ہے یہ اس وجہ سے اس کو سبز رنگ دیا ہے کہ ان حروف کو آپ نے کیا کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، پر کرنا ہے۔
اور یہ بات خیال رکھنی ہے آپ بچوں نے کہ جب ہم نے حروف کو پر کریں گے، موٹا کریں گے، تو اکثر بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہونٹ گول کر دیتے ہیں۔ ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے۔ ہونٹ اگر گول ہوں گے تو واو کی آواز پیدا ہو جائے گی، تو آپ ایک حرف کو چینج کریں گے۔ اب یہ را ہے نا، را کو آپ چینج کریں گے۔ قرآن مجید میں را آیا ہے اور آپ اپنی طرف سے کیا کریں گے، واو پڑھے ہوں گے، تو پھر معنی چینج ہو جاتا ہے۔ معنی چینج ہونے سے کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ اتنا معنی چینج ہو جاتا ہے کہ بندہ کلمہ کفریہ ادا کر دیتا ہے۔ جی، عالم تارا، آگے کیف فعل، کئی، یا دیکھیں یا لین ہے، یا لین کو ایک تو آپ نے نرمی سے ادا کرنا ہے اور دوسرا مجہول نہیں پڑھنا۔ کیفافا، کی نہیں ہے، کئی، کئی، کاف کو یا کی طرف جھکائیں، کیف فعل۔ آگے دیکھیں فا کے اوپر زبر ہے، پھر آگے فا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، دیکھیں دونوں فا ادا آ رہے ہوں۔ کئی فعل، یہ بھی غلطی ہوتی ہے، کئی فعل، کئی فعل، دونوں فا ادا آ رہے ہوں۔ جب دو حروف ایک جیسے جہاں پہ فا آ گیا ہے، اس میں بھی اکثر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ دو حروف اکٹھے ایک جیسے آ گئے ہیں تو ان کو الگ الگ سے ادا ہو رہے ہوں، جیسے کئی فعل، دیکھیں دو دفعہ فا کی آواز آ رہی ہے۔ اکثر بچے یہ غلطی کرتے ہیں، کئی فعل ادا کر دیتے ہیں۔ جی، علم تر کیف فعل، فا کے اوپر بھی زبر ہے، اگلا جو فا ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے، عین کی آواز آئے، عین کو صحیح طرح ادا کرنا ہے۔ آگے لام کے اوپر بھی کیا ہے، زبر ہے۔ اب 4 حروف ہیں، زبر ہے، تو ان کو کیا کرنا ہے، نہ ہی لمبا کرنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ علم تر کیف فعل، علم تر کیف فعل۔ آگے دیکھیں ربک، ربک، را کو با کے ساتھ ملائیں گے اور با پہ دیکھیں تشدید ہے، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، ربک۔ آگے دیکھیں کاف کے اوپر زبر ہے، کاف کو لمبا نہیں کرنا، کاف کو لمبا نہیں کرنا، ربک ایسے نہیں کرنا۔ اور میں بتاتا ہوں کہ اس کو لمبا نہیں کرنا، اکثر بچے وہی غلطی کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ لمبا نہیں کرنا، اور جب سنا جاتا ہے تو وہی بچے کیا کرتے ہیں، اسی کو لمبا کر رہے ہوتے ہیں۔ ربک، بی، با کے نیچے زیر ہے اور زیر کو معروف ادا کرنا ہے، مجہول نہیں ادا کرنا ہے۔ بے اصحاب نہیں ہے، بی اس، صاد دیکھیں پر پڑھنا ہے اور کلکلا نہیں ہونا چاہیے، بی اصحاب الفیل، ہا کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، پھر آگے با کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور آگے فا کے آگے یائے مدہ ہے، یائے مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، بی اصحاب الفیل، سارے حروف صحیح طرح ادا ہو رہے ہوں، بی اصحاب الفیل۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اگلی آیت، علم یجعل، یہاں پہ دیکھیں جیم کے اوپر جزم ہے اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے۔ علم یجعل، آگے عین کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو لام کے اوپر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، یجعل، جیم کے اوپر تو قلقلہ ہوگا لیکن آگے دیکھیں لام کے اوپر قلقلہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جیم کو نیلا رنگ دیا ہوا ہے اور لام کو نہیں دیا ہوا، کیوں؟ جیم کو نیلا رنگ، جتنے بھی نیلے رنگ آتے ہیں وہ اس یدہانی کے لیے انہوں نے دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں یا جیم زبر یج، یہاں پہ قلقلہ اکثر بچے کریں گے اور ساتھ لام کے اوپر بھی قلقلہ کر دیں گے، یجعل نہیں، جیم کے اوپر صرف قلقلہ کرنا ہے۔ علم یجعل، کئی، یہ لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے، کیدہم فی تضلیل، ضاد ہے، ضاد
فی تضلیل۔ اگلی آیت اب یہاں پہ دیکھیں را کے اوپر جزم ہے اور را کے اوپر جزم ہے اور پیچھے دیکھیں کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ جس را کے اوپر جزم آ جائے لیکن اس کے پیچھے اگر زبر یا پیش ہو، پہلے تو اوپر فعل ربک علم تارا، یہاں پہ میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ تختی نمبر 4 میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اس کو موٹا پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر را کے اوپر جزم آ جائے لیکن پیچھے اس کے جو حرف ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیے حمزہ ہے، تو اس کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اس را کو بھی موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں را کے اوپر جزم ہے اور اس کے پیچھے زبر ہے، تو یہاں پہ اس را کو بھی موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ طا حروف مستعلیہ موٹے حروف میں سے موٹا ہوگا اور یا کی طرف اس کو جھکانا ہے، نہیں ہے، رن۔ آگے دیکھیں را کے اوپر 2 زبر آ گئی ہیں، را کو موٹا پر کر کے پڑھیں گے۔ اور اب یہاں پہ تنوین والا قاعدہ، نون ساکن تنوین کے جو 4 قاعدے ہم نے پڑھے ہیں، تو یہاں پہ وہ قاعدہ لگے گا کہ تنوین کے آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے، تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا، طیرن ابابیل، طیرن ابابیل۔ آگے دیکھیں ترمیہم، اب یہاں پہ دیکھیں وہی را کے اوپر جزم ہے لیکن پیچھے زبر آ گئی ہے، تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے، اس را کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے، ترمیہم، ترمیہم۔ یا مدہ آ گئی ہے، یا مدہ کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے اور پھر آگے ہم۔ اب یہاں پہ دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ گئی ہے۔ میم ساکن کے ہم نے کتنے قاعدے پڑھے ہیں، 3 قاعدے پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے ادغام شفوی کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے، جیسے پیچھے یہ بات ہو چکی ہے، سورۃ قریش کے اندر یہ بات ہو چکی ہے، الذی اطعمہم من جوع، ہم۔ اب یہاں پہ کیا تھا، میم ساکن کے بعد میم آگے ادغام شفوی تھا، تو ہم نے کیا کیا تھا، میم کی آواز کو میم میں ادغام کر کے مدغم کر کے داخل کر کے ہم نے ناک میں غنہ کیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں میم ساکن کے بعد کیا آ گئی ہے، با آ گئی ہے، تو ہم کیا کریں گے، اخفاء شفوی کریں گے کہ میم کی آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے، غنہ کریں گے، ترمیہم بحجارۃ، بیحی، با کے نیچے زیر ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، بیحی، دونوں کو معروف ادا کرنا ہے، مجھول بحی نہیں ہے، بحجارۃ، را کے اوپر زبر ہے، آگے تا دیکھیں، تا گول تا، اس کو بولتے ہیں گول تا۔ اگر اس کو پڑھیں تو کہتے ہیں تا میم 2 زیر تم ہوتی ہے، تا ہے لیکن یہ کیا ہوتی ہے، گول ہوتی ہے، گول تا اس کو بولتے ہیں، تا بحجارۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں تنوین والا وہی قاعدہ، نون ساکن تنوین کے جو 4 قواعد ہیں، تو ان میں سے یہ ہے کہ تنوین کے آگے دیکھیں میم حروف یرملون کا آ گیا ہے، تو ہم کیا کریں گے، ادغام کریں گے، پہلے یہ تنوین کو میم میں مدغم کر کے پھر اس کے بعد ادغام مع غنہ کریں گے، بحجارۃ من سجیل میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے آگے سین حروف اخفاء میں سے آ گیا، حروف اخفاء میں سے آ گیا، تو یہاں پہ ہم کریں گے نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ناک میں لے کے جائیں گے، غنہ کریں گے، لیکن اس نون ساکن کا غنہ اور نون مشدد کے غنے میں فرق ہے، بار بار آپ بچوں کو بتا چکے ہیں، من سجیل، من سجیل۔ اگلی آخری آیت فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ،
فجعلهم كعصف مأکول۔ اب یہاں دیکھیں فجعل، فجعل، اب ان 4 حروف کے اوپر زبر ہے، ان کو لمبا نہیں کرنا، فجعل ایسے، فجعلہم۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہم میم ساکن ہے، میم ساکن کا جو تیسرا قاعدہ ہے کہ اظہار شفوی ہوگا، کہ میم کی آواز کو ہم زہر کریں گے، ناک میں نہیں چھپائیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ فجعلہم کعص، صاد موٹے حروف میں سے ہے، سین کی آواز نہ ہو، کعصفم، فا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، اور تنوین کے آگے میم حرف جر ملون والا آگے ہے، تو یہاں پہ ہم ادغام مع غنہ کریں گے، کعصفم۔ آگے دیکھیں میم حمزہ زبر ما، اکثر یہ بھی غلطی ہوتی ہے، میم حمزہ زبر ما زو لگا دیتے ہیں، تو زو لگائیں گے تو عین کی آواز ہوگی، جھٹکا دینا ہے، مأکول، کعصف مأکول۔ تو سورۃ الفیل آج ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ تو دیکھیں اس کے اندر خاص طور پہ جو میم ہے نا، میم ساکن، وہ بہت زیادہ آئی ہیں، تو اس کے اندر ہماری انشاءاللہ میم ساکن کے قواعد کی بہت زیادہ مشق ہوگی، اور دوسرا یہاں پہ جو ہے نا نون ساکن اور تنوین کے قواعد بہت زیادہ لگ رہے ہیں۔ ایک جگہ نون ساکن تنوین کے آگے حروف ہلکی آیا ہے، اور ایک جگہ تنوین کے آگے حروف جر ملون میں سے میم آیا ہے، اور ایک جگہ نون ساکن کے آگے حروف اخفا آیا ہے، اور پھر ایک جگہ تنوین کے آگے حروف جر ملون میں سے میم آیا ہے۔ تو میں پھر یہ سبق رپیٹ کراتا ہوں، تو بیٹا سب سے پہلے آپ بچوں نے اس سبق کو سمجھنا ہے کہ کہاں پہ قاری صاحب کون سی غلطی بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ بچوں نے اس کو ریوائز کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اس جو میں نے جہاں جہاں چیزیں سمجھائی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ بچوں نے کیا کرنا ہے، سبق یاد کرنا ہے۔ جی أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ پوری آیت کو ایک سانس میں آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ سے پڑھنے نہیں ہو رہا تو آپ مشق کریں، بار بار مشق کریں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ پوری آیت کو، جو چھوٹی آیت ہے جیسے یہ والی آیت ہے، اتنی آیت کو آپ ایک سانس میں پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو آپ جتنی مشق کریں گے اتنی آپ کی زبان میں روانی آئے گی، آپ جو نا قرآن مجید صحیح طرح پڑھنے والے بن جائیں گے۔ جی أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ۔ پھر ایک دفعہ ریوائز کراتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ آپ بچے پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ 5-6 دفعہ میرے ساتھ آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی زبان چل پڑے گی اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم.